اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ کے نبی کی جو ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم صحابیات کا تذکرہ کرنا تھا، اور اس میں جو سب سے پہلی کیٹیگری تھی وہ امہات المومنین کی تھی، جس میں 3 کے بارے میں ہم سیشن دے چکے ہیں اور آج چوتھا سیشن ہے اسی سلسلے کا۔ تو آج ہم حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کریں گے، جو کہ اللہ کے نبی کی چوتھی بیوی تھی۔ ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے، ان کی لائف کے کچھ ایونٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت حفصہ بنت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت ان کی والدہ کا جو نام تھا وہ زینب بنت مظعون تھا، اور جو بڑے مشہور صحابی ہیں ایک عثمان بنت مظعون جو ہے وہ ان کی یہ بہن تھی، اور اس کے علاوہ ان کے جو 2 بھائی ہیں بہت مشہور صحابی ہیں وہ بھی۔ ایک کا نام عبداللہ بن عمر تھا، دوسرے کا نام عبد الرحمن بن عمر تھا۔ تو یہ 2 اب ویسے تو حضرت عمر کی تقریباً 9 شادیاں ہوئی تھی نا، 9 سے 10 ان کی شادیاں ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ جو ان کے ان کی ماں، جن کا ماں اور باپ ایک تھا، تو وہ ان کے 2 ڈائریکٹ بھائی تھے جو کہ بہت مشہور صحابی بھی تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے عبد الرحمن ابن عمر۔ ان کے اللہ کے نبی سے پہلے یہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، 10 سال کی عمر میں تھی جب یہ ایمان لے کر آئیں۔ بچپن سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی، کہ مشہور تھی کہ حضرت بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ تو یہ ہے کہ جب حضرت حفصہ 10 سال کی تھی تو یہ ایمان لے گئے اپنے والد کی دعوت پہ، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کی ساری فیملی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ جب یہ تقریباً 19 سال کی تھی، تو 19 سال کی تھی تب ان کی شادی ہوئی، اور ان کی شادی ہوئی بہت مشہور صحابی تھے جو کہ سابقون الاولون میں بھی تھے، حضرت حنیس بن سہانی سے، جو کہ بدری صحابی بھی ہے۔ اب حضرت حنیس بن سہانی جو ہے وہ بہت سمجھ لیں کہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے حبشہ جو 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے اس میں بھی یہ تھے، اور جب یہ مدینہ ہجرت ہوئی ہے تب اس میں بھی تھے، تو ان کا بڑا مرتبہ ہے حضرت حنیس کا۔ پھر جب غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر کے اندر انہوں نے لڑائی کی، اور یہ بدری صحابی ہیں۔ پھر غزوہ احد کے اندر بھی لڑائی کی، لیکن غزوہ احد کے اندر جب جنگ میں شامل ہوئے تو یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد یہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے ان کی شہادت ہو گئی۔ اب جب حضرت حفصہ جو ہے نا وہ تب 20 سال کی تھی جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے والد تھے، اور ان کو فکر تھی کہ اب ان کی شادی کیسی کی جائے، اب یہ ساری عمر اکیلی کیسے کاٹیں گی، ایک تو یہ ذہین اتنی ہے، پھر والدین کو ٹینشن ہوتی ہے نا، تو ان کو ٹینشن ہونے لگی کہ اب میری بیٹی اکیلی رہے گی کیا ہوگا، اور وہ اس بارے میں پریشان تھے۔ تو وہ اسی پریشانی کے عالم میں سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر ان کو کہا ہے کہ آپ میری جا کر ان کے سامنے رشتہ پیش کیا کہ ان کا عثمان سے بہتر کون ہوگا، اور اس وقت حضرت رقیہ علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ۔ حضرت عثمان اکیلے تھے، اور ان کے علاوہ کوئی اور بھی بیوی ان کے عقد پہ تھی بھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ انہوں نے سوچا کہ دیکھو حضرت عثمان سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور جا کر ان کو رشتہ کہ کہا کہ دیکھیں میری جو بیٹی ہے حضرت حفصہ، میں ان کا رشتہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے کہ رشتہ کون لے کر جا رہا ہے؟ باپ لے کر جا رہا ہے۔ کس کا لے کر جا رہا ہے؟ بیٹے کا۔ کس کے پاس؟ لڑکے کے پاس۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب و غریب سے نارمز بن گئی ہیں کہ لڑکی والے جو ہے نا وہ رشتہ نہیں لے کے جا سکتے، لڑکے والے ہی آئیں گے، اگر لڑکی والے رشتہ لے کے جائیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، بہت انسلٹ والی بات ہے یہ، اور اس طرح کے ہمارے عجیب و غریب۔ اصل میں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ وی آر مسلمز اینڈ اور سارا کچھ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں ہمیں دین کی فلسفی پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہونا تو یہ جو طاغوتی سسٹم ہے نا، یہ جو دنیا کے عجیب و غریب قسم کے بندھن ہیں، ان کو ہم سائڈ پہ رکھ کر اللہ اور اس کے حبیب کی سنت پر چلیں، ٹھیک ہے، ان کے صحابہ کرام کی سنت پر چلیں۔ تو ان کی سنت تو آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر خود جا رہے ہیں حضرت عثمان کے پاس رشتہ لے کر اپنی بیٹی کا، اور جا کے ان کو کوئی جھجک نہیں ہے، وہ گئے حضرت عثمان کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم دیجیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اور جب انہوں نے کچھ ٹائم کے بعد جواب دیا اور کہا کہ میں اس نتیجے میں پہنچا کہ میں ابھی شادی کے لیے ریڈی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے سیڈ ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے
ایک اچھا رشتہ ہاتھ سے جائے تو بندہ سیڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا مطلب یہ تو اب میں کیا کروں. اچھا پھر سوچنے لگے, پھر ان کے دماغ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں. اب آپ نے یہاں بھی ایک بات نوٹ کرنی ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے جو رشتہ لے کے جا رہے ہیں, جو کہ ان کے سسر بن سکتے ہیں, وہ ان سے 10 سال بڑے ہیں. مطلب یہاں پہ عمر بھی نہیں دیکھی جا رہی, یہاں پہ رنگ نہیں دیکھا جا رہا, یہاں پہ نسلیں نہیں دیکھی جا رہی, یہاں پر مطلب ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم نے باؤنڈریز لگا رکھی ہے نا, انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, ان کا مقصد بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو کوئی آنسر ہی نہیں کیا, مطلب انہوں نے کوئی کسی قسم کا جواب ہی نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا, وہ پریشان بھی ہوئے. ظاہر سی بات ہے, ان کے قریبی تھے حضرت ابو بکر. ان کا دیکھو چلو عثمان نے تو مجھے پھر جواب دے دیا, حضرت عمر نے تو مجھے جواب ہی نہیں دیا. تو وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے بڑے پریشان, اور کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. جا کے کہا کہ دیکھ اللہ کے نبی, حضرت حفصہ جو ہے وہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی کروں. میں عثمان کے پاس گیا, اس نے انکار کر دیا. ابو بکر نے تو مجھے جواب ہی نہیں دیا. تو بڑے پریشان ہو کے اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی شادی عثمان سے بھی بہتر انسان سے ہوگی. عثمان اور ابو بکر دونوں سے بہتر انسان سے ہوگی, اور عثمان کی شادی تمہاری بیٹی سے بھی ایک اچھی مطلب ان سے بھی افضل انسان سے ہوگی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب بعد میں پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے جیسے ہی ان کی بیوی کا انتقال ہوا, حضرت رقیہ کا انتقال ہوا, تو اسی ٹائم انہوں نے ان کی دوسری بیٹی کے لیے حضرت زینب کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا, حضرت ام کلثوم کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا. اور اللہ کے نبی جو ہے نا اسے کنسیڈر کر رہے تھے, تو وہ ان کی طرف سے جواب آنے کے منتظر تھے کہ اللہ کے نبی جواب دے. اگر دیکھیں اللہ کے نبی انکار بھی کر سکتے تھے, اقرار بھی کر سکتے تھے, تو وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ جواب دے, اور اگر انہوں نے نہ کر دی تو پھر میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لوں گا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا. دوسری طرف جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں, انہوں نے اس وجہ سے جو ہے نا وہ کسی قسم کو کوئی آنسر نہیں دیا. بس یہ اس کی ریزن یہ تھی کہ اللہ کے نبی جو ہے حضرت عمر کے آنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت عمر کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو مجھے رازدار بنایا تھا, تو میں ان کا راز کیسے افشا کر سکتا تھا, ورنہ مجھے عمر کی بیٹی سے اچھا کون تھا. تو پھر اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ نکاح ہوا. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی, بہت روزے رکھتی تھی, قیام اللیل کرتی تھی, اور مطلب ان کے اندر نا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ عبادت کی طرف, صدقہ خیرات کرنے کی طرف ان کا بہت زیادہ ان کی ترجیح ہوتی تھی. پھر نکاح ہو گیا. تو اب یہ تھا کہ اب جب نکاح ہوا نا, تو ایک دیکھیں ایک طرف حضرت عائشہ, اللہ کے نبی کی بیویوں میں نا بیسیکلی گروہ چلتے تھے. ایک طرف حضرت عائشہ کا گروہ ہوتا تھا اور دوسری طرف حضرت حفصہ کا ہوتا تھا, کیونکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں جو کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, اور حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں جو کہ وہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تو ان کا اس حساب سے تھوڑا سا کمپٹیشن چلتا تھا, لیکن یہ کوئی جیلسی یا حسد کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا. وہ ایک رشک کے معاملہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ دیکھو آپ ایک بہن بھائی ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ دو بہنیں ہیں, اگر ماں ایک بیٹی کو تھوڑی سی زیادہ امپورٹنس دے گی نا, دوسرے کے اندر آئے گا کہ مجھے کیوں نہیں دے رہی, میں بھی تو ان کی بیٹی ہوں نا. تو وہ جیلسی نہیں ہوتی, وہ رشک ہوتا ہے. جیلسی اور رشک میں تھوڑا ڈفرنس کرنا سیکھیں. اور یہ نیچرل جذبہ ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ برا جذبہ ہے, یہ کیا ہے, وہ کیسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا محبت کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اگر آپ اس لیے کسی سے, آپ اپنی ماں ہی ہے نا, آپ اس سے اگر کہو گے کہ ماں سے آپ یہ گلا کرو گے کہ آپ میری اس بہن سے تو زیادہ پیار کرتی ہیں, اس بھائی سے تو زیادہ پیار کرتی ہوں, مجھ سے نہیں کرتے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بچہ جل رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اتنی ہی محبت ملے جتنی اس کو مل رہی ہے. تو یہ رشک کس کو کہا جاتا ہے, اس کو جلن نہیں کہا جاتا. تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی سوکنے تھی, تو ان کے اندر بھی ایک رشک کا تھوڑا سا ایلیمنٹ پایا جاتا تھا, وہ بھی ایک دوسرے پر رشک کرتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے اب ان کے دو گروپس بن گئے. تو ہوتا یہ تھا کہ مطلب ان کے درمیان محبت کا ایک قسم کا معاملہ ہوتا تھا. اب یہ دیکھیں نا محبت کا تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی سے تمام جو ازواج مطہرات ہیں, ہماری مائیں اتنا پیار کرتی تھی کہ حضرت ام سلیم جب اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے تھے نا, وہ جب سوتے تھے تو ان کا پسینہ نا شیشی کے اندر بند کر کے رکھتی تھی. اس قدر مطلب ان کا ان کے ساتھ پیار تھا. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ مطلب آپ خود سوچ لیں کہ کیا ان کا مرتبہ ہوگا. اچھا اس کے بعد نا ایک واقعہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو سنانا بھی, اور اس سے بہت ساری چیزیں بھی جو ہے نا وہ کھلیں گی. اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا
اچھا ہوا یہ کہ حضرت زینب جو ہے نا، حضرت زینب بنت جہش، وہ بھی اللہ کے نبی کی وائف تھی، ان کے بارے میں آگے پڑھیں گے. ان کے پاس نا کہیں سے شہد آیا، اور اللہ کے نبی کو جو ہے نا وہ شہد بہت پسند تھا، شیرینی ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ان کو وہ بہت پسند کرتے تھے اس طرح کی چیزیں. تو ہوا یہ کہ ان کے پاس شہد تھا، تو جب اللہ کے نبی حضرت زینب کے پاس جاتے نا تو زیادہ ٹائم گزارتے، کیونکہ پھر وہ کھانا کھانے میں ان کو ٹائم لگتا تو ادھر زیادہ ٹائم گزارتے. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کو یہ بات بری لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت زینب کے پاس اتنا ٹائم کیوں گزارتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا اور ایک اور امہات المومنین تھی، ان کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ جب اللہ کے نبی حضرت زینب کے گھر سے آئیں گے نا تو ہم یہ کہا کریں گے کہ یا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے نا ایک مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر نا بیسیکلی ایک پودا ہوتا ہے جس کی اسمیل، جس کو کھانے سے نا منہ میں اسمیل آتی ہے، کافی وہ خراب قسم کا پودا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے نا تو ہم ان کو کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے نا اسمیل آتی ہے. اچھا جب وہ حضرت زینب کے پاس سے واپس جاتے ہیں حضرت سودا کے پاس، تو حضرت سودا کہتے کہ اللہ کے نبی آپ نے فلانا پودا کھایا؟ تو اللہ کے نبی کہتے نہیں، تو کہتے آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بات کرتے. پھر وہ حضرت حفصہ کے پاس جاتے، حضرت حفصہ بھی یہی کہتی. پھر وہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے تو حضرت عائشہ بھی یہی کہتی. تو جب یہ مطلب مسلسل یہ چیز ہونے لگی نا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کھایا، تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں آ رہی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت حفصہ نے، حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ شہد کھاتے ہیں، تو جو شہد ہے نا وہ شہد کی مکھی کوئی مغافیر کے کسی پودے کے اوپر بیٹھی ہو تو جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی اس طرح کی اسمیل آ سکتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہ پاسبلٹی ضرور ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد نا اللہ کے نبی نے ارادہ باندھ لیا، اپنے اندر ہی قسم کھائی کہ میں جو ہے نا وہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، شہد کو اپنے اوپر میں نے حرام کر لیا. اب سین یہ تھا کہ یہ جو چیز ہوئی نا، اب دیکھیں یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ تو مطلب امہات المومنین اپنے سے یہ بات کر رہی تھی، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک پلان بنایا، اور اس پلان کے بعد اللہ کے نبی جو ہے وہ اس چیز کو کہنے پہ مجبور ہو گئے. کیونکہ دیکھو اللہ کے نبی نا بہت صاف ستھرے تھے، بہت زیادہ ہائیجین کا خیال رکھتے تھے، انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں پسند تھا کہ ان کے پاس سے تھوڑی سی اسمیل بھی آئے. تو ان کو جب یہ فیل ہوا نا کہ اگر میرے سے اسمیل آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر وہ حرام کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے حرام کر لیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زینب کے پاس تھوڑا ٹائم جانے لگے، اور جا کے ان کو کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اور یہ والی جو بات ہے نا انہوں نے حضرت حفصہ کو بتا دی. حضرت حفصہ کو انہوں نے یہ کہہ کر بتایا کہ میں نے نا اپنے اوپر شہد حرام کر لیا، اور یہ راز کی بات، اور یہ تم نے کسی کو بتانی نہیں ہے، یہ تمہارے اور میرے بیچ میں راز ہے. اور یہ بات انہوں نے ایسے کیوں کہا تھا؟ ایسے انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ کہیں اگر حضرت زینب کو پتہ چلے گا تو ان کا دل نہ دکھ جائے نا. اور انہوں نے شریعت میں شہد کو حرام نہیں کیا تھا، صرف اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا کہ میرے سے کیونکہ شہد کھانے کے بعد اسمیل آتی ہے تو میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. تو ہوا یہ کہ باتوں باتوں کے اندر حضرت حفصہ جو ہیں انہوں نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بتائی تھی حضرت عائشہ کو بتا دی. اب دیکھیں ان دونوں نے مل کر پلان بنایا تھا نا، تو جب ان دونوں نے مل کر پلان بنایا تو ظاہری سی بات ہے اب ان کو تو ٹینشن ہوگی کہ یہ بات تو مطلب ہم نے تو ایسے جھوٹ بولا تھا یا غلط بیانی کی تھی، اور اس سے اللہ کے نبی نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی، تو وہ تو پریشان ہوگی اس بات پر. تو یہ جو انہوں نے آپس میں بات کی تھی نا، وہ اللہ کے مطلب اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے تھرو سنا دی. ایک سیکنڈ اذان آ رہی ہے. میوٹ کر دیا. اوکے سو پوائنٹ اس کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو جب انہوں نے آپس میں بات کی نا تو اللہ نے وہ والی جو مطلب آپس میں انہوں نے بات کی تھی وہ اللہ کے نبی کو وحی کے طور پہ بتا دی. تو جب یہ چیز ہوئی نا تو اللہ کے نبی کو یہ ہوا کہ یہ راز افشا کر دیا. اب دیکھیں اس بارے میں نا نہیں پتا کہ وہ راز ایکچولی میں تھا کیا. وہ راز میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے شہد کے بارے میں بتایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو
یا پھر اس کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں حضرت ماریہ قبطیہ کے واقعہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکولس جو تھا نا ایک اس کو دعوت بھیجی اسلام کی، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ نبیوں کے بارے میں اتنا زیادہ، لیکن مطلب میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور تحفے کے طور پہ میں آپ کو 2 لونڈی بھیجتا ہوں. اور اس کی جو وائف بنی، اور حضرت ماریہ نہایت ہی حسین تھی. تو ایک اور بھی ان کے ساتھ لونڈی تھی، ایک لونڈی کی جو مطلب اس کا وہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ایک انہوں نے دے دیا، ایک صحابی کرام کے عقد کے اندر ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، اور حضرت ماریہ سے اللہ کے نبی نے خود شادی کر لی تھی. حضرت ماریہ کے ہی وطن سے پھر ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک بچہ بھی ہوا جس کا نام جو ہے وہ عبداللہ، مطلب جس کے نام کے بارے میں ابراہیم جس کو بولا جاتا ہے. تو جب یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ پھر نا جب ان کے پاس زیادہ ٹائم رہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو باقی بیویوں کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا، تو پھر انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا. تو پھر حضرت حفصہ کے سامنے اللہ کے نبی نے قسم کھائی کہ میں حضرت ماریہ کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گا، تو مطلب بس دواجی تعلق نہیں رکھوں گا. میں بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ شہد والا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ شہد والے واقعے کی بات کرتے ہیں کہ جو شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا نا، اسی سے ریلیٹڈ سورہ تحریم کے اندر ڈیٹیل آئی ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیوی کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب اس میں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو بیسک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے، اب یہ تنبیہ نہیں کر رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ وہ چیزیں خود پر کیسے حرام کر سکتے ہیں جو میں نے آپ پر حلال کی ہے. اب وہ چیز ہے کیا، وہ اللہ کا راز ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے. زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ شہد والا واقعہ. اب یہ جب سارا واقعہ ہوا نا، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے حضرت حفصہ سے اور حضرت عائشہ سے کہ حضرت حفصہ کی اس بات کی وجہ سے انہوں نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی. ٹھیک ہے، اب جب ایک طلاق دے دی تو ظاہری سی بات ہے حضرت حفصہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ باہر گئے اور مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالی اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا کہ مطلب میری بیٹی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دیا. تو وہ پھر آئی اپنے بیٹی کے پاس اور جا کر کہا کہ تم نے مطلب جو تم پہلے حرکتیں کرتی تھی اور جو تم نے پہلے کیا اب تم دوبارہ نہیں کرو گے. اصل میں نا حضرت حفصہ جو ہے وہ بڑی مطلب غصے والی تھی، کیونکہ ان کے باپ سے ان کے پاس مزاج آیا تھا. تو حضرت حفصہ کے اندر ایک غصے کی اور مزاج کی تیزی ان کے اندر ضرور موجود تھی کہ ایون وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی بہت بے باکی سے کبھی کبھار بات کر لیتے تھے. کہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اپنی ایک وائف سے لڑنا شروع ہو گئے، تو وہ ان سے بحث کر رہی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم مطلب وہی ہو کہ جس کو اسلام سے پہلے کوئی عزت حاصل نہیں تھی اور آج تم عمر سے لڑنا شروع ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی نا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو تو جا کے دیکھو جو اللہ کے نبی سے بہت بے باکی سے بات کرتی اور بحث کرتی کہ اللہ کے نبی اس سے اکثر ناراض رہتے ہیں. تو جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ تو بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ حضرت حفصہ کے پاس آئے اور آ کے ان سے پوچھا کیا میری بیٹی میں نے یہ چیز سنی ہے تو کیا تم ایسا کرتی ہو؟ حضرت نے کہا کہ ہاں میں اکثر بہت بے باکی سے بات کر جاتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ دیکھو یہ چیز نہ کرو، اپنے اعمال کے بارے میں ڈرو، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اور کہا کہ عائشہ سے مقابلہ نہ کرو کیونکہ عائشہ جو ہے نا وہ ان سے محبت کوئی اور مطلب اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کہ عائشہ سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ جب سارا معاملہ ہوا تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں طلاق دے دی، پھر ان سے الگ رہنا شروع ہو گئے. تو پھر جب حضرت عمر اللہ تعالیٰ مطلب ظاہر سے بات چپ کر تو پھر مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور آپ تفسیر سے رجوع کرنے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی، دوسرا وہ بہت روزے دار ہیں اور وہ بہت پرہیزگار ہیں، تو آپ عمر پر شفقت کریں اور انہیں معاف کر دیں، کیونکہ حضرت عمر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے رجوع کر لیا اور انہیں معاف کر دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب ان سے رجوع کر لیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ ایک دن حضرت اپنی مطلب بہن کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو جب ان کے پاس گئے تو حضرت حفصہ بہت زیادہ رو رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو نا؟ تو ان کا کہ اللہ کے نبی نے مجھے طلاق دے دیا. تو حضرت عمر جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ان کو نصیحت کی کہ اگر اللہ کے نبی تم سے رجوع کر لینا
تو تم انہیں دوبارہ موقع نہیں دو گے کہ وہ دوبارہ تمہیں طلاق دے، ورنہ عمر بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا. کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر اللہ کے نبی تم سے رجوع کر لیتے ہیں نا تو ان کو دوبارہ کبھی موقع نہ دینا کہ وہ تمہیں طلاق دیں، اور اگر ایسا ہوا تو پھر عمر بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت عمر سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ بہت جلیل القدر صحابی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت نالج کا ایک وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر ہے حضرت عبداللہ بن عباس. تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشچن کیا کہ وہ 2 عورتیں کون تھیں جنہوں نے منصوبہ بنایا، جس کے بارے میں سورۃ تحریم میں بھی آیا ہے، اور سٹارٹنگ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو کہ واقعہ ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو. تو انہوں نے کہا وہ کون تھی جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا اللہ کے نبی کے خلاف؟ انہوں نے کہا کہ تو ایک تو حضرت عائشہ تھی، دوسری حضرت حفصہ تھی. اب دیکھیں یہ بھی جگرا چاہیے ہوتا ہے جب آپ، اس لیے حضرت عمر تھے نا، وہ فاروق تھے، وہ حق اور باطل کو ایسے واضح کرنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عائشہ تھی اور حضرت حفصہ تھی. اس کے بعد یہ تو چیزیں ہوگی نا کہ یہ سارا ایک واقعہ ہوا تھا ان کی زندگی کے اندر، اور بعد میں اور ان کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی بیوی ہوں گے. پھر ان کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی تھی. دوسرا یہ بہت زیادہ نا مطلب یہ سمجھنے کی عالمہ تھی، یہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھی، ان کو اپنی لینگویج پہ عبور حاصل تھا، یہ شاعرہ تھی، یہ نہ صرف شاعری پڑھتی تھی، یہ شاعری لکھتی بہت اچھی تھی. تو ان کے بارے میں نا مطلب، اور ان کی خاص بات یہ کہ جو ایک نسخہ تھا نا جو حضرت ابو بکر کے دور کے اندر لکھوایا گیا تھا، جو کہ چمڑے کے اوپر ایک نسخہ تھا، وہ جو اس نسخے کی 6 کاپیاں تھی، ان میں سے جو مطلب جو سب سے پہلی کاپی تھی نا وہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوائی گئی تھی. تو یہ بھی ان کو ایک شرف حاصل ہے. پھر ان کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پتہ کہ اکثر وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ رات کو اونچی اونچی آواز میں نغمے گا رہی ہے، اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ عورت کیا تمہارے لیے ٹھیک ہے تم آدھی رات کو اپنے شوہر کے بارے میں اونچی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ نغمے گا رہی ہو اور اس کو یاد کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے عمر اب میں کیا کروں، میرا شوہر جو ہے وہ 4 ماہ سے میرے سے دور ہے، تو اب مجھے تو اس کی یاد آئے گی نا، وہ آپ نے اس کو جنگ پہ بھیجا ہوا ہے. تو حضرت عمر بہت شرماتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور آ کر ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت کتنے دن اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ تقریباً 4 منتھ. پھر حضرت عمر نے ایک قانون بنایا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ فرمان جاری کیا کہ ہر فوجی جو ہے نا وہ 4 ماہ سے پہلے گھر واپس آ جائے گا. یعنی کہ انہوں نے سائیکل اس طرح کا بنایا کہ 4 ماہ سے زیادہ کوئی بھی فوجی اپنے گھر سے باہر نہیں رہے گا. دوسرا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کثرت سے قیام کرتی تھی، قیام اللیل کرتی تھی، صدقہ کرتی تھی. ایون حضرت عمر کے دور میں مدینہ سے شام تک ایک جگہ تھی، تو اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ سارا صدقہ کرتی. سو واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا رات کے وقت کہ وہ نغمہ گا رہی ہے، اور وہ ان کے پاس گئے اور کیونکہ حضرت عمر کو عادت تھی رات کے وقت وہ گشت کرتے تھے اور وہ گھومتے تھے گلیوں کے اندر، مدینہ کی گلیوں کے اندر. تو انہوں نے ایک عورت کو نغمہ گاتے ہوئے دیکھا جو اپنے شوہر کی یاد کے اندر نغمہ گا رہی ہے. تو ان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ عورت تم اس ٹائم اپنے شوہر کے لیے نغمہ گا رہے ہو، کیا یہ ٹھیک چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ آپ بتائیں کہ میں ادھر کیا کروں، 4 منتھ ہو گئے کہ میرا شوہر نہیں ہے یہاں پر، تو میں اب مجبور ہوں، مجھے اس کی یاد آتی ہے. کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھی، اور یہ ہے کہ پھر ان کے شوہروں کو ان سے دور رہنا پڑتا تھا، سال بھی سم ٹائمز ان کو دور رہنا پڑ جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شرماتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور آ کر ان سے پوچھا کہ حفصہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنی دیر تک دور رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ میکسیمم 4 منتھ رہ سکتی ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ اگر مطلب جتنے بھی فوجی جا رہے ہیں وہ 4 منتھ سے زیادہ وہاں پر نہیں رکھیں گے. 4 منتھ کے بعد ان کی ریپلیسمنٹ میں کوئی اور فوجی جائے گا اور وہ واپس آ جائیں گے. ان کے ایک فوجی صرف 4 منتھ تک باہر رہے گا. اب دیکھیے ایک قانون نہیں ہے، لیکن اس ٹائم حکمت کے طور پر حضرت عمر نے جو ان کو صحیح لگا اور انہوں نے وہ چیز کر دی کہ مطلب ان کے لیے مشکل نہ ہو، ان کی بیویوں کے لیے اور ان کے شوہروں کے لیے بھی. پھر بات آ جاتی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ
ان کے بارے میں یہ کثرت سے قیام کیا کرتی تھی، وہ قیام اللیل کیا کرتی تھی، وہ صدقہ دیا کرتی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مطلب ان کی زمین تھی مدینہ سے شام تک، تو وہاں سے جو بھی آمدنی آیا کرتی تھی وہ اس کو بھی صدقہ کیا کرتی تھی. حضرت عمر کے وصال کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری حضرت حفصہ کو دے دی، اور حضرت حفصہ اپنی پوری زندگی ذمہ داری کو نبھاتی رہی، اور جب ان کا وصال کا ٹائم آیا تو وہ انہوں نے ذمہ داری اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کو دے دی. دوسرا یہ بہت زیادہ مطلب فصیح و بلیغ تھی، طلاق کے بارے میں ہو، نکاح کے بارے میں ہو، شادی کے بیاہ کے بارے میں یہ جو ایشوز تھے نا ان کے بارے میں آ کر پوچھے جاتے تھے. اور یہ مفتی تھی بہت بڑی، مطلب فتاوی دیا کرتی تھی، اور بہت زیادہ مطلب لوگ آ کے ان سے پوچھا کرتے تھے کوئی بھی چیز ہو، اور آ کر آپ سے مطلب رجوع کیا کرتے تھے. پھر یہ میں نے بتایا کہ بہت بڑی شاعرہ تھی، یہ نہ صرف شاعری پڑھتی تھی بلکہ خود شاعری لکھتی بھی تھی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تو اس موقع پہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے بڑے خوبصورت اشعار کہے، اور جب وہ شہید ہوئے تب بھی اپنے باپ کے لیے بڑے خوبصورت اشعار لکھ کے اس میں سے خطبہ دیا. 60 احادیث جو ہیں وہ آپ سے روایت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ یہ وہ صحابیہ تھیں جنہوں نے چھوٹی عمر کے اندر عمر کے اندر ہی لکھنا سیکھ لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ جو ہے وہ لکھنا جانتے تھے. حضرت عمر بن خطاب کو خطاب اس لیے کہا دیتے تھے کیونکہ وہ لکھنا جانتے تھے. لیکن اس دور میں لوگوں کو لکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے تھے. ایون اگر کوئی اس دور میں لکھ رہا ہوتا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ مطلب اچھا اب تم لکھ رہے ہو، جب تم یاد کر سکتے ہو تمہیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے. مطلب اس دور میں لوگوں کی جو میموریز ہیں وہ اتنی سالڈ ہوا کرتی تھی کہ ان کو چیزیں ایسے انٹیکٹ یاد رہتی تھی، مطلب ان کو تھوڑا سی بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی. تو اگر کوئی لکھتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ اچھا اب تم لکھو گے، اب تم جو ہے نا وہ یاد رکھ سکتے تو کیوں لکھ رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو لکھنا آتا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی سکھایا. پھر حضرت حفصہ کی جو استاد تھی ان کا نام تھا شفا، جو کہ صحابیہ بھی تھی، وہ ان کو لکھنا سکھاتی تھی. جب ان کی شادی ہوگی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو شادی کے بعد وہ اور زیادہ آیا کرتی تھی ان کے پاس کہ میری شاگرد بھی ہے، دوسرا اللہ کے نبی کی بیوی ہے. جب ان کے پاس آتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے تو یہ بھی ان کے پاس بیٹھی تھی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو اور بھی چیزیں سکھاؤ، مطلب تم نے لکھنا سکھایا تو اور بھی سکھاؤ. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اس چیز کو انکریج کرتے تھے کہ نئی نئی چیزیں سکھائی جائیں اور آگے پروموٹ کی جائیں اور لڑکیاں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پھر حضرت عائشہ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ ذہین تھی اور وہ ساری چیزیں، لیکن حضرت عائشہ جو ہے وہ لکھنا نہیں جانتی تھی، حضرت عائشہ صرف پڑھنا جانتی تھی. اب اس کے اب ہم حیرت انگیز ہوں گے کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف پڑھنا جانتی تھی لکھنا نہیں جانتی تھی. اب ہم میں سے بڑے لوگ ہیں عربک، ہمیں صرف پڑھنی آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم لکھ بھی لیتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے. اب جیسے انڈینز ہیں وہ اردو بولتے ہیں لیکن ان کو نہ وہ اردو لکھنے آتی ہے نہ وہ اردو پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عائشہ جو ہے وہ پڑھ لیتی تھی لیکن وہ لکھ نہیں سکتی تھی. لیکن حضرت حفصہ وہ مطلب امہات المومنین میں سے تھی کہ جن کو لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا. دوسرا جو ان کی وفات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات 41 ہجری کے اندر ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 45 ہجری کے اندر ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اس حساب سے پھر ان کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو عمر ہے وہ 60 سال ہے، کچھ کہتے ہیں 66 ہے، لیکن زیادہ تر 45 ہجری ہی کہا جاتا ہے. پھر ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ مروان بن حکم نے پڑھایا تھا. ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ مروان بن حکم نے پڑھایا تھا اور ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا تھا. تو یہ ہماری چوتھی جو امہات المومنین ہیں ان کی لائف سٹوری، مختصر سی لائف سٹوری ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر تو ہم نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے میں آپ کو بکس ریکمینڈ کر دیتی ہوں، وہ آپ لوگ پڑھیں، تذکارِ صحابیات ہوگی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی جو پاک باز بیویاں ہیں اس ٹائٹل سے الگ سے بک ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ابھی مطلب یہ سمجھ لیں کہ تعارف ہے ہلکا سا کہ ان کی زندگی کے میجر واقعات کیا تھے اور یہ اپنی زندگی میں مطلب خود کیسی تھی اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ان کا کیا رول تھا. بیسک جو چیزیں جو ان کے لیے ان کے بارے میں جاننا ایک مسلمان کو ضروری ہے وہ میں نے آج ٹچ کی ہیں. اور ہر امہات المومنین کے بارے میں اور صحابیہ کے بارے میں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ ان کے بارے میں بات کرتی ہوں. تو آج کا لیکچر یہی تھا. سوہا آپ میٹنگ اینڈ کر سکتے ہیں آپ. جی رائٹ، انشاءاللہ.